نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری محترم عزت مآب بہنیں اور میری مائیں، آپ حضرات قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگ اللہ کی دین کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، ایمان کی باتیں، قرآن کی باتیں سننے کے لیے اس جگہ جمع کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا ہمارے اوپر کرم ہے، کیونکہ اس گئے گزرے دور میں چاروں طرف اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی قرآن پر حملہ کر رہا ہے، کوئی برقعے پر حملہ کر رہا ہے، کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو بیکورڈ کہہ رہا ہے۔ تو ایسے فتنوں کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے۔ یہ بہت ہی اللہ کا کرم ہے۔ ان دین کی مجلسوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہم ان کو بیکار نہ سمجھیں۔ یہ مجلسیں جو ہے ایمان کی مجلسیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالمجالس، کہ تم دین کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، یعنی دین کی مجلسیں جہاں بھی ہو تو ان میں شریک ہو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ یہی دین کی مجلسوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے، ایمان میں طاقت آ جاتی ہے، ایمان کا بیٹری ایمان کی مجلسوں میں چارج ہوتا ہے۔ تو یہ دین کی مجلسیں کوئی بیکار مجلسیں نہیں ہیں کہ آئے 1 گھنٹہ کیا کی بولتے، کیا کی سن لیے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت قیمتی مجلسیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص کر عورتیں دین کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہت سارے لوگ، بڑے بڑے صحابہ علم سیکھتے تھے، مسئلے معلوم کرتے تھے۔
عورتیں ان سے رجوع ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں خاص کر خطاب کرتے تھے، بیان کرتے تھے، ان کے احکامات ان کو سناتے تھے۔ تو دین کی مجلسیں بہت غنیمت ہے اس زمانے میں۔ ہم دین کی مجلسوں کو غنیمت سمجھیں گے، اس میں شریک ہوتے رہیں گے تو یہی مجلسیں کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ دین کی مجلسیں ہوتی ہے وہ جگہ یا وہ مجلس جہاں لگتی ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے کہیں بھی مدرسے میں ہو، کہیں بھی دین کے سلسلے میں کوئی مجلس لگتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان تک فرشتوں کا قطار لگ جاتا ہے، یعنی اس مجلس کو آسمان کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس مجلس سے لے کر آسمان تک ان کا لائن لگ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دین کی مجلسیں کتنا قیمتی ہے، جس میں فرشتوں کی شرکت ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنے کے فنکشن ہوتے، ولیمے کا فنکشن، شادی کا فنکشن، منگنے کا فنکشن، اور ان کونا میں بھی تھوڑے الگ رہتے، شریعت کے خلاف فنکشن بھی ہوتے، سنتا فنکشن کہتے، میچور فنکشن کہتے، حالانکہ شریعت میں ہے نہیں وہ، لیکن مسلمان کرتا ہے بے دھڑک اور اس کو کر کے فخر کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا، حالانکہ وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ سنتا فنکشن اور میچور فنکشن، اللہ کے نبی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا بھی میچور فنکشن نہیں کیے، اور اللہ کے نبی کرتے تو ہمیں بھی پرمیشن ہوتا، اجازت ہوتی، لیکن آپ نے نہیں کیا تو یہ کرنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے نہیں کیا، لیکن ہم کر رہے ہیں تو لیکن شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر جتنی فنکشنیں ہوتی ہے اس میں فرشتوں کا حاضری نہیں ہوتا، فرشتے ان فنکشنوں میں آتے ہوں کہاں بھی لکھو نہیں ہے، لیکن دین کی مجلس چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ 4 آدمی پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ 2 آدمی پر مشتمل کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی مجلسیں آسمان والوں کے لیے ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے نظر آتے ہیں۔ اتنا قیمتی ہے دین کی مجلسیں۔ تو دین کی مجلسوں میں فرشتوں کی حاضری ہونا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی مجلسیں جہاں ہوتی ہے اور دین کی مجلسوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیٹھنے والوں کے لیے مغفرت کا پروانہ سنا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے یہ۔ گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اللہ کی بات سننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، جبکہ بڑے سے بڑا عمل کرے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، قبول بھی ہو سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، دونوں آپشن ہے۔ قبول ہوا تو ماشاءاللہ فبیہا، بہت اچھا، نہیں قبول ہوا، مردود ہو گیا تو ٹائم بھی ضائع ہوا اور عمل بھی قبول نہیں ہوا، نقصان ہی نقصان، ٹائم بھی لگا اور عمل بھی قبول نہیں ہوا، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن دین کی مجلس میں کرنا کیا بھی نہیں،
खाली आपको बैठे सुने दीन की बातें, तो उस पर अल्लाह की तरफ से मगफिरत का वादा है, फिक्स है। इसमें डाउट नहीं है, ये कबूल करे कि नहीं की। यहाँ तक कि कोई आदमी अपने दूसरे मकसद से आके बैठा था दीन की मजलिस में, उन्हें दीन की बातें सुनने के लिए नहीं आया। वो औरत दीन की बातें सुनना बोल को नहीं आई, खाली वो मदरसा देखेंगे कैसा है, आयशा मदरसा, आयशा लिल बनात, आयशा निस्वान कैसा है, कितने जने आते, क्या चलता कि वहाँ चर्चा को देखेंगे। दीन की बातें सुनने आए नहीं, खाली देखेंगे क्या कितने औरतें आती, कौन सी औरतें आती, क्या क्या पहनने को आते कि नो। खाली वो देखने के इरादे से आए तो उनकी भी मगफिरत का ऐलान है अल्लाह की तरफ से, सुभान अल्लाह। जबकि अगर दीन की बातें सुनने के लिए आए तो उनके लिए तो है ही है मगफिरत का ऐलान, लेकिन दूसरे मकसद से आए, लेकिन दीन की मजलिस इतनी बरकत वाली है कि उसको भी जो है अल्लाह महरूम नहीं करते, उसको भी जो है मगफिरत का परवाना सुना देते हैं। इतना कीमती मजलिस है दीन की मजलिस। आज हमको इसका वैल्यू मालूम होता नहीं। जब हम आखिरत में जाएंगे तो इसका सवाब देखकर, इसका अजर देखकर हम तमन्ना करेंगे काश मैं बहुत ज़्यादा दीन की मजलिसों में शरीक होती तो मुझे बहुत बड़ा अजर मिलता। तो मोहतरम माएँ और बहनें, आप लोग कुर्बानी देकर आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे काम होते हैं घर में। खाना पकाना होता है, बच्चों को खाना रेडी करना, खिलाना, कपड़े धोना। मर्दों के मुकाबले में आपको बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन फिर भी उतने काम होने के बावजूद आप अल्लाह के लिए 1 घंटा या आधा घंटा जो दीन की बातें सुनने के लिए निकाले, अल्लाह इससे बहुत बेहद खुश होते हैं। तो दीन की मजलिसों को हल्का ना समझे, इनको बेकार ना समझे, इनकी कदर करे, इसमें खुशी से शरीक हो जाएं। बुलाने की ज़रूरत ना हो कि फ़लाँ जगह जो है हर जुम्मे को 4 बजे मजलिस होती है, कोई बुलाना ना पड़े, हमें ख़ुद अपने तलब से आए। तलब के साथ जो आते हैं अल्लाह उसको बहुत ही नवाजते। हमारे अंदर भी तलब है ना कि हमारे लिए ख़ास कर रखा गया है, इन मजलिसों से हम ही से बात की जाएगी, मेरी ज़रूरत है, मैं भी इस दीन की बातें सुनना, समझना, अमल करना और जन्नत में जाने वाली बनना, गुनाहों से बचने वाली बनना, सही ईमान वाली बनना, पर्दे वाली बनना, आखिरत की तैयारी करने वाली होना, सही मोमिना बनना, यह हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो दीन की मजलिसों में आकर दीन की बातें सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हल्का अमल की भी तौफीक देंगे, क्योंकि समिअना व अताअना सहाबा इकराम क्या करते थे, पहले सुनते थे और उसके बाद इताअत। जब सुनने की तौफीक ही नहीं होगी तो फिर इताअत कहाँ से आएगी, अमल कहाँ से होगा। अमल की तौफीक किसे मिलेगी? जो सुनता है उसे ही अमल की तौफीक मिलेगी, अमल करने का मौका भी मिलेगा। तो समिअना व अताअना, अल्लाह हमने सुन लिया और आपकी बात को हमने मान लिया, तस्लीम कर लिया, आपके हुक्मों को हम पूरा किए। समिअना व अताअना। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सुनते थे और अमल करते थे। तो हमें भी अमल करने की नीयत से सुने,
تو یہ ہمارا سننا، ہمارا بیٹھنا عبادت ہو جائے گا. ہمارا مجلس میں شریک ہونا یہ آخرت میں نجات کا سبب بنے گا، اللہ کے خوش ہونے کا ذریعہ بنے گا. تو محترم میں اور بہنیں، خاص کر اس دور میں یورپ اور ویسٹرن لوگ یہ سلسلہ چلا رہے ہیں، یہ مہم چلا رہے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہے، دونوں کو کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنا چاہیے. ہر میدان میں عورت آ جانا چاہیے اور عورت کی آزادی کے نام پر عورتوں کو باہر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کوشش میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اور بہت عورتیں ان کے اس جال میں پھنستی جا رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ واقعی ہماری عزت بڑھ گئی ہے. تو یہ مغربی لوگوں کا چال ہے اور مغربی ذہن کا یہ ایک سازش ہے کہ وہ لوگ مرد اور عورت ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام بالکل اس کے خلاف ہے. مرد الگ کام کے لیے بنایا گیا ہے، عورت الگ کام کے لیے بنایا گیا ہے. اس کی ذمہ داری الگ ہے، اس کی ذمہ داری الگ ہے. گھر کے باہر کی ذمہ داری مردوں کا ہے اور گھر کے اندر کی ذمہ داری عورتوں کا ہے. تو مرد عورت ایک ہے، اس میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، دونوں برابر ہے. یہ نعرے لگا کر آج عورتوں کے کپڑے شارٹ کر دیے اور عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا جا رہا ہے اور مردوں کو عورتوں کی چیزیں دیا جا رہا ہے. مردوں کو گھر میں بٹھایا جا رہا ہے اور عورتوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے. باضابطہ اس میں پلان ہو رہا ہے اور عورتیں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اپڈیٹ ہو چکے ہیں، اسی میں ہماری عزت ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عام عورتوں کی طرح فیشن میں پڑھ کر، فیشنیبل ہو کر، بیوٹی پارلر میں جا کر سج کر، ڈیکوریٹڈ ہو کر باہر مت جاؤ. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. غیر عورتیں جیسے بن سنور کر جاتی ہے، تو اول حکم یہ ہے کہ تم گھر میں رہا کرو، گھر میں ہی تمہارا زیادہ پردہ ہوگا. گھر میں رہیں گے تمہاری عزت محفوظ رہے گی، گھر میں رہیں گے تمہارا ایمان سلامت رہے گا. اور اگر کبھی باہر نکلنا ہی پڑے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ تم اب چادر میں لپیٹ کر نکلو، چادر میں لپیٹ کر، کپڑوں میں لپٹ کر باہر جاؤ. تو عورت بہت قیمتی چیز ہے. اسلام میں
عورت بہت ہی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا، اور اس کو بہت ہی سیفٹی سے رکھا جاتا ہے. جیسے سونا چاندی ہے، اس کو الماری میں رکھا جاتا ہے اور اس کی چابی بچوں کو نہیں دیتے، کسے پڑے اسے نہیں دیتے، وہ خاص جگہ محفوظ رکھا جاتا ہے. کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں سب سے قیمتی چیز عورت کو بنایا. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز کون ہے؟ نیک عورت. تو دنیا کی سب سے بہترین چیز عورت کو کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تم یعنی مردوں کو حکم ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مردوں کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ تم عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا رہو. عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، عورت ماں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. تو بیٹوں کو حکم ہے کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت بہن بھی ہو سکتی ہے، تو بھائیوں کو حکم ہے کہ تم اپنی بہنوں اور آپا کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عورت بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر کو حکم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو عورت کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بارے میں ہی قرآن پاک میں ایک سورہ نازل کیا ہے اور اس کا نام ہی رکھا عورت، سورہ نساء. حالانکہ پیدائش کے اعتبار سے دیکھے تو مرد پہلے پیدا ہوا، آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا گیا. لیکن مرد کے بارے میں کون سا بھی سورہ نہیں ہے قرآن میں. رجل، مرد کو رجل کہتے ہیں، رجال کہتے ہیں مردوں کو. تو ایک سورہ بھی نہیں ہے جس کو پہلے پیدا کرے اس کے بارے میں کون سا سورہ بھی نہیں ہے، اور جس کو بعد میں پیدا کرے ان کے بارے میں اللہ نے سورہ نازل کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ سے اللہ کو کتنا محبت ہے. عورتوں سے اللہ کتنا محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے لیے آپ کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، آپ کو کوئی ستائے نہیں، آپ کی قیمت کو کوئی گھٹائے نہیں، آپ کے ساتھ کوئی انیام نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی تنڈی نہ کرے، آپ کو بے قیمت نہ کرے، آپ کے لباس نہ اتارے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حقوق کو اللہ نے ایک سورہ بیان کیا، سورہ نساء. آپ پڑھیے اس کو، اس میں کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا، اس میں کیا کیا عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کو پڑھیے. آپ کا سورہ ہے، آپ کے بارے میں نازل کیا گیا ہے. آپ نہیں پڑھے تو کون پڑھتے؟ آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں. آپ کیا ملتا ہے اس میں دیکھے تو؟ وقت ضائع ہوتا ہے. اور اگر گناہ کی چیزیں دیکھ رہے تو گناہ بھی ملتا، وقت بھی ضائع ہو رہا، گناہ بھی لازم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ اگر اپنے بارے میں
یعنی عورتوں کے بارے میں اللہ نے ایک سورہ نازل کیا ہے اور وہ سورے میں عورتوں کے حقوق اللہ نے بیان کیا ہے. اس ارادے سے آپ جتنا وقت لگا کر جو ہے اس سورے کو پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے تو ثواب تو مل سکتا نہیں، اور اگر ناجائز چیزیں دیکھیں گے تو گناہ بھی ملے گا. تو سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اب لیکن مغرب، یورپ اور ویسٹرن اپڈیٹ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں. عورتوں کے لباس کو چھوٹا کر دیے اور ان کو جیسے چاہے ویسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کے مقام کو اور گھٹا رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں وہ لوگ. لیکن اسلام نے جو عورت کو عزت دیا ہے وہ کون سا مذہب بھی دے سکتا نہیں، کون سا نیا ٹیکنالوجی بھی دے سکتا نہیں، اور کوئی کنٹری، اپڈیٹ کنٹری بھی جو ہے عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکتا جو اسلام نے دیا ہے. امریکہ میں کسی عورت سے اگر یہ کہا جائے کہ میں شادی کرتا ہوں تو عورتیں خوش ہوتی کہتے، کیونکہ وہاں شادیاں نہیں ہوتی، خالی اس کو عورتوں کو شادی کے بغیر استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یعنی عورتوں کی اہانت ہو رہی ہے. عورتیں ترستی ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ہو، ہم عزت کے ساتھ جئیں. تو جب تک وہ جوان رہتی ہے، حسن ہوتا ہے، تو وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو ہر ایک کے لیے. لیکن جب حسن ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کون بھی پوچھنے والے نہیں رہتے. تو اسلام نے ہم کو جو احکامات دیے ہیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں سیفٹی ہی سیفٹی ہے. جیسے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عورتوں کے لیے، تو اس میں عورت کی عزت ہے، اس میں عورت کی سیفٹی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا تھا ایک مرتبہ صحابہ سے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، وہ بھی فاطمہ سے پوچھ کر کہا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، اور سب سے بہترین عورت وہ ہے جس پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے، وہ سب سے بہترین عورت ہے. لیکن ہمیں کیا سمجھتے، کتنا فیشنیبل ہو کے جتنا اچھا دکھائے، جتنا اچھا دکھے، سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی عورت. جتنا بے پردگی میں رہے گی، جتنا بیوٹی پارلر میں سج کے آئے گی، نئے کپڑے پہنے گی اور زیورات پہنے گی اور لوگوں کو دکھائے گی، تو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے اپڈیٹ عورت ہے، وہ سب سے ہائی ایجوکیٹڈ عورت ہے، ہائی پروفیشنل والی ہے. تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کے اوپر غیر مردوں کی، غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے،
اور وہ کسی غیر محرم کو مرد کو نہ دیکھے، وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ تو پردہ جو ہے اسی لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ ہم پاک دامن رہے، ہم دنیا میں اچھی زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، بے شمار برکتیں آئیں گی۔ آج سنیما اور سیریل وغیرہ دیکھ کر عورتیں اپنے نبی کے دیے ہوئے چادر کو بھول گئی ہیں اور اس کو پہننے پر یہ سمجھتی ہے کہ وہ بیکورڈ ہو گئی، پیچھے ہو گئی ہے۔ تو برقع پہننے والے پیچھے ہیں، ان کو کون پوچھتا نہیں، ان کو کون عزت دیتا نہیں۔ دکھانے والی، دیکھنے والی عورتوں کو عزت ملتی ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں، جیسا کہ ابھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، جیسے ناچنے والوں کو، گانے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے آج، اور انہی کو عزت ملتی ہے سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو بتایا کہ عزت صرف انہی کی نہیں ہے، پردے میں رہنے والوں کی بھی عزت ہے۔ جیسے مسکان، ایک لڑکی مسکان نے بتایا اور ساری دنیا میں فیمس ہو گئی انہیں۔ پردے میں رہنے والی کو اللہ ساری دنیا میں فیمس کر دیا۔ ایک ناچنے والی کو بھی اتنا پبلسٹی نہیں ملی، اتنا شہرت نہیں ملا جتنا ایک برقعے میں رہنے والے کو اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچایا۔ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ اگر آندھرا میں کوئی ناچتی ہے تو صرف آندھرا والے کو معلوم، کوئی دوسرے کنٹری میں ناچتی ہے تو وہ کنٹری والوں کو معلوم، انڈیا والے اس کو نہیں پہچانتے۔ اگر عزت اس میں ہوتی تو پھر ساری دنیا والے پہچانتے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ پردے میں عزت ہے، اور ساری دنیا میں اس پردے والی لڑکی کا نام روشن کر دیا۔ تو اللہ لائیو دکھاتے ہیں کبھی کبھی کہ عزت میں جو دیا ہوں اس میں ہے، اور تم جو سمجھ رہے ہو کپڑے کم پہننے میں عزت ہے، فیشن میں عزت ہے، اور کپڑے برقع نکالنے میں عزت ہے، جسم دکھانے میں عزت ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو دکھا دیے کہ عزت والے کون ہیں۔ تو پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے۔ پردہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ بے پردگی کی وجہ سے آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ حالات ہم سنتے رہتے ہیں، فلاں جگہ یہ چلیا، فلاں جگہ یہ چلیا۔ یہ کیوں چل رہا ہے؟ بے پردگی کی وجہ سے ہے، یہ سب بے حیائی کی وجہ سے ہے، یہ سب شریعت کی چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے گھر میں بیٹھنے کے لیے کہا اور ہم اس کے خلاف کر کے جو ہے ایسی چیزیں ہم اپنے گھر میں انٹر کر رہے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے حساب سے چلیں گے، پردے میں رہیں گے، حیا ہماری زندگی میں ہوگی تو عزت ہی عزت ہے۔ تو اس لیے آج ہم یہاں آئے ہیں تو یہ عہد کرے کہ ہم کسی غیر محرم کو اپنے اوپر نگاہ ڈالنے نہیں دیں گے، اور ہم کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے۔
یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس مرد پر جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس عورت پر بھی جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ والمنظور الیہ، جو دکھاتی ہے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، کپڑے ویسے پہنتی ہے اور اس کا چال چلن ایسا ہے، وہ چلنا ایسا چلتی ہے کہ مرد دیکھ کر للچاتے ہیں اور جو ہے غلط ارادہ ان کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، تو ایسے عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ المائلات الممیلات، مردوں کی طرف مائل ہونے والی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ایسے عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ناراض ہوتے اس عمل سے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت کی چادر دیا ہے اس میں رہیں گے عزت ملے گی، اس کو چھوڑ دیں گے ہرگز عزت نہیں مل سکتی۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عورت کو دفنایا جائے، کیونکہ قبرستان میں عورتیں تو نہیں جاتی، مرد جاتے ہیں، تو جب عورت کو دفنانا ہو تو حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر عورت کے باڈی کو رکھتے وقت کپڑا پکڑا جائے۔ کیوں؟ تاکہ کسی غیر کی نظر، اجنبی لوگوں کی نظر جو کفن میں لپٹی ہوئی عورت ہے اس کفن میں لپٹی ہوئی عورت پر نہ پڑے، جبکہ پورا پیک ہے، انہیں کفن میں پیک ہے، وہاں دکھنے کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے، فقہ نے یہ لکھا ہے مسئلہ کہ جو ہے عورت کو جب دفن کیا جائے تو اوپر سے ایک پردہ پکڑا جائے تاکہ اس کے پارٹس بھی جو ہے پارٹس پر بھی مرد کی نظر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، کتنا احتیاط جو ہے اسلام نے دیا ہے، کتنا احتیاط عورتوں کے لیے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی اپنی بندی کو بے پردہ اور جو ہے بغیر کپڑے کے آنا پسند نہیں کرتے، تو آپ کو کھلے سر جو ہے باہر بیٹھنے کی اور باہر فنکشنوں میں جانے کی اور جو ہے بے پردہ گھومنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے سامنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو کپڑا اوپر سے جو ہے پکڑا جا رہا ہے تاکہ جو ہے میری بندی کی بے پردگی نہ ہو، تو آپ زندگی کی حالت میں، زندہ ہونے کی حالت میں آپ کو کھلا پھرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ پسند کریں گے کہ آپ بے دوپٹہ کے، بغیر اوڑھنی کے اپنے بالوں کو دکھاتے ہوئے پھریں، یا باہر بیٹھے آ کر وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنے کا اللہ کا حکم دیا ہے، باہر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ایک رواج پر چل پڑا ہے ونکنڈا میں، عورتیں آتی ہے باہر بیٹھتی ہے چبوترے کے اوپر۔ تو یہ غیر عورتوں کا دیکھا دیکھی، ہماری عورتیں بھی ایسی ہو گئی، انہوں بیٹھتے ہیں ہم بھی بیٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب اس میں پردے میں کہاں ہوتی ہے، روڈ ہوتا ہے، کون آتے ہیں کون جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں، سب کی نگاہیں پڑتی ہے، سب کی نگاہیں اچھی رہتی، کیا گارنٹی؟ اللہ اکبر۔ ہم نے بارہا 100 بار کی 500 یا 1000 بار سنے ہوں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا،
पूछा गया क्यों? कहा कि ज़िंदगी में कभी मेरे जिस्म को, मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी ज़िंदगी भर। मैं नहीं चाहती कि जो है मेरी मैयत पर किसी गैर महरम की नज़र पड़े, इसलिए रात में उठाना, रात में नहीं दिखता। तो मोहतरम माए, पर्दा जो है बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने में फितनों का ज़माना है, चारों तरफ फितने आ रहे हैं, चारों तरफ शैतान की एक कोशिश हो रही है कि औरतों को बेलगाम फिराया जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, औरतें जो है वो शैतान का जाल है, यानी शैतान औरतों को इस्तेमाल करता है जाल की तरह। वो जाल के ज़रिए से मर्दों को शिकार करता है और औरतें उसमें उसका शिकार हो जाती है। तो हम क्यों शैतान का शिकार बने? हम क्यों अल्लाह को नाराज़ करें? तो इसलिए जो है पर्दे का बहुत एहतमाम करें। हर एक के लिए पर्दा है। औरत जो बालिग हो चुकी है या जो करीब, बल्कि बच्चों को, छोटी बच्चियों को जो है बालिग होने से पहले ही मखना डालने की आदत कराए, क्योंकि जब बालिग हो जाएंगी तो उसके बाद आप मखने की उसको आदत कराएंगे तो वो शर्म पड़ेगी, शर्म महसूस करेगी। लेकिन अगर बचपन ही से उसको डालेंगे आदत तो वो कभी जो है बग़ैर मखने के फिरना गवारा नहीं करेगी। तो बच्चों को, अपनी बच्चियों को बाहया बनाएं, अपनी औरतों को, अपनी घर में बेटियों को पर्दे का हुक्म करें, पर्दे की ताकीद करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज का एहतमाम करें। नमाज के बेशुमार फ़ायदे हैं, नमाज के बेशुमार बरकतें हैं। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी गया और फरमाया कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, कमाते हैं बरकत नहीं हो रही है। तो उन अल्लाह वाले ने कहा कि तुम अपने घर पर पर्दा डालो। तो उन्होंने ऐसे ही किया, यानी घर के पास पर्दा डाल दिए। पहले पूछे पर्दा है या नहीं, कहा कि पर्दा नहीं है, पर्दा डालो, पर्दा डाल दिए। पर्दा डालने के बाद थोड़े दिन गुज़रे, फिर पूछे कि अब क्या हाल है, कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें हो रही है घर में। तो इसमें क्या माजरा है? कहा कि असल में तुम्हारे घर में बेबरकती इसलिए हो रही थी कि बेनमाजी जो है तुम्हारे सामने से गुज़रता था, उसकी नज़र तुम्हारे घर पर पड़ती थी, उसकी वजह से बेबरकती हो रही थी। तो एक बेनमाजी का असर 40 घरों तक पहुंचता है, यानी उसकी नहुसत जो है 40 घरों तक पहुंचती है। अब जिस घर में 4 लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, पूरा ख़ानदान नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो उस घर के नहुसत का क्या हाल होगा? कितनी नहुसतें हम खुद मोल रहे हैं नमाज़ें छोड़कर। एक नमाजी का हाल क्या है? 40 घरों तक पहुंचता, और यहाँ कई पूरा घर जो है बेनमाजियों से भरा हुआ है, तो अच्छा ही कहाँ रहेगी? नौसत, बाप बेनमाजी नौसत, बेटा बेनमाजी, बहू बेनमाजी, सास बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, सब बेनमाजी, कैसे बरकतें आएंगी हमारे घर में? तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में बरकतें हो, नमाज
کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم برکتوں کو کھینچنے والی کتاب ہے، نماز برکتوں کو لانے والا عمل ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیے، گھروں کو گانوں سے، ڈیجوں سے، سیریلوں سے، سینماؤں سے اور نہ جانے کیا کیا پروگراموں سے گھروں کو بھر دیے، نماز کو دھکا مار کے نکال دیے اور تلاوت کو اصل چھوڑ دیے۔ ہمارے گھر میں خیر کہاں سے آئے گی؟ پردے کو ہم نے چھوڑ دیا، حیا کو چھوڑ دیا، اسلام کے اعمال کو چھوڑ دیے، سنتوں کو چھوڑ دیے، تو ہمارے گھر میں کیسے برکتیں آئیں گی؟ کیسے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے ہوں گے؟ آخرت میں کیسے ہمارے اوپر اللہ رحم کریں گے؟ تو میری مائیں اور بہنیں، ہم آئی ہیں یہاں پر تو ایک عزم کر کے جائیں کہ آج سے پردے کی پابندی کریں گی، آج سے نماز کا اہتمام کریں گی، آج سے قرآن پاک اللہ کی کتاب اس کو سیکھے گی، پڑھنے آتا ہے تو پڑھے گی اور دوسروں کو سکھائے گی، اس کی باتیں بتائے گی، اس کی باتیں پر عمل کرے گی۔ یہ ارادہ کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کا یہاں جمع ہونا یہ خیر کا سبب بنے گا۔ تو دینی مجلسوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان میں شرکت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنتے سنتے کون سے عمل کی توفیق دیں گے، کب کس کو ہدایت دیں گے بول سکتے نہیں، اس لیے جو ہے سنتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی ہر جمعے کو جو یہاں مجلس ہوتی ہے جس میں اللہ والوں کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، اس میں شریک ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ مدرسے میں جو قرآن سیکھنا سکھایا جا رہا ہے اس میں بھی آ کر کے قرآن سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔